الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، پچھلی دفعہ ہماری ریکارڈنگ کافی مس ہو گئی تھی، تو میں چاہ رہا ہوں کہ کسی ایک آدھ کو اپنا کو ہوسٹ بنا لوں۔ تو احمد فاروق صاحب نے مشورہ دیا تھا کہ وہ آپ کو ریمائنڈ کرا دیا کریں گے، تو دو نام میں اناؤنس کر رہا ہوں، احمد فاروق صاحب ہیں اور ڈاکٹر حافظ فاروق صاحب، دونوں فاروق صاحب ہی ہیں، سو فاروق اسکوائر ہیں یہ ہیں تو یہ آپ ہمارے کو ہوسٹ بن جائیں، کبھی کوئی بھی کام ہو ریکارڈنگ کا یا ایسے میں ریکارڈنگ بھول جاؤں تو آپ مجھے یاد کروا دیا کریں، جزاک اللہ خیر۔ تو محمود بھائی آج ریکارڈنگ اوکے ریکارڈنگ از دیئر یا ہاں، ریکارڈنگ میں نے آج سٹارٹ کر دی۔ پچھلی دفعہ آلموسٹ ہاف جو لیسن ہے نا یا اس سے زیادہ وہ مس ہو گیا تھا۔ جی، تو اب میں سٹارٹ کرتا ہوں۔ اچھا، کوئی پچھلی دفعہ کے بعد میں بہت ہی میرا ایکسٹینسو ٹریول رہا، آج بھی تھا، لیکن شکر ہے ود ان کنٹری تھا تو میں اسائنمنٹ نہیں بھیج سکا، تو انشاءاللہ اس ویک میں بھیج دوں گا اسائنمنٹ، اور میرے خیال باقی چیزیں تو میں نے لنک وغیرہ اور کلاس نوٹس بھیج دیے تھے، تو اس میں بھی کچھ اپڈیٹس ہیں انشاءاللہ سارا میں امید ہے کل کی کلاس کے بعد یا اس سے پہلے بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ تو وہ میرے ٹریول کی وجہ سے میں وہ نوٹس جو اسکرین پہ بگ فونٹ میں پریپیئر کرتا تھا وہ بھی آج نہیں ہے، تو آج انشاءاللہ وہ ہماری جو بینہ کی ڈریم ٹیکسٹ فائل ہے اسی سے ہم پڑھیں گے، تو یہ میں نوٹس بنا کے آپ کو اس کے بھی بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ کوئی کویسچن پچھلے لیسن کا کسی کے بارے میں، کسی کے ذہن میں اگر ہے؟ ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا، پچھلے 3 لیسنز تھے جو اسم کی جو کیریکٹرسٹکس تھیں، ایک اس کی جو جینس تھی، جینڈر، پھر عدد، نمبر جو تھا، اور ٹائپ جو ہے القسم جس کو کہتے ہیں، تو یہ ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا۔ تو اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے، نہیں تو انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ پچھلا لیسن جس میں ہم نے جمع مکسر یا جمع تکثیر پڑھا تھا، اور جمع سالم، پھر اس کے بعد ہم نے لیٹ می برنگ دا نیکسٹ لیسن 9th جو ہے، اس میں اسم جمع، پھر ہم نے اس کے بعد الجنس یا جینڈر سٹارٹ کر دیا تھا۔ اس میں ہم نے 2 طرح کے مؤنث پڑھے تھے، ایک حقیقی اور ایک مجازی، اور اس کی ڈیفرنٹ جو کیٹیگریز ہم نے پڑھی تھی، جو مؤنث ہیں جو بیسیکلی مجازی ہیں، ان کی ڈیفرنٹ ہم نے کیٹیگریز آگے پڑھی تھی۔ پھر یہ مؤنث سماعی ہم نے پڑھے تھے کہ جن کو عرب جو ہے وہ مؤنث کہتے ہیں، کوئی رول نہیں ہے ان کا۔ اور لاسٹ میں ہم نے پڑھا تھا اس کی جو القسم یا ٹائپ، 2 طرح کی ہم نے ٹائپس دیکھی تھی، معرفہ اور نکرہ۔ تو اس کی ہم نے اگزامپل سورۃ الکہف میں دیکھی تھی کہ 2-3 آیات آگے پیچھے اللہ تعالیٰ نے جو اصحاب کہف ہے ان کو الفتیۃ کہا اور فتیۃن کہا، تو اس میں جو بلاغت کا پوائنٹ میں نے بتایا تھا کہ جب ال لگتا ہے تو ال کا مطلب ہے ویری اسپیشل،
جیسے بک کہیں گے تو ایک جنرل ہے، دی بک کہیں گے تو وہ ایک اسپیشل ہے. تو اللہ نے جہاں ان کو کہا الفتیتو، مطلب دے ور ویری اسپیشل ینگ پیپل، ینگسٹرس تھے سارے، لیٹ ٹین ایجرز، لائک 19 میں 18 میں یا ارلی 20s میں تھے وہ. اور جہاں پھر ان کو کہا انہم فتیتن، کہ وہ تو میں نے اس میں بتایا تھا کہ اس میں بلاغت یہ ہے کہ معرفہ کا مطلب ہے جس کو ہم پہچان سکیں. معرفہ جیسے معروف چیز ہم اردو میں کہتے ہیں کہ یہ معروف ہے، اس کا مطلب ہم اس کو پہچان لیتے ہیں. نکیرہ کا ایک میننگ تو یہ ہے کہ وہ کامن ہے، لیکن دوسری چیز اس کا میننگ بالکل اپوزٹ ہے معرفہ سے. معرفہ وہ جس کو پہچان سکیں، ہم اس کو گراسپ کر سکیں، یعنی ہماری عقل کی حد میں، ہماری آنکھوں کی حواس کی حد میں ہم نے اس کو گراسپ کر لیا. اور نکیرہ وہ جو کہ نہیں پہچان سکے ہم، یا جو بہت ہی کامن ہے. لیکن اس میں بلاغت کا جو پوائنٹ یا ریٹورک پوائنٹ یہ ہے، وہ یہ کہ جو نکیرہ ہے جب یوز ہوتا ہے اس میں ایک تفخیم کا کانسیپٹ ہے عربک میں، کہ کسی کی جو تعریف ہے اس کو بڑھانا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتنی ہے کہ تم پہچان ہی نہیں سکتے. یعنی معرفہ تو بہت اسپیسیفک ایک چیز ہے، نکیرہ کا معنی دوسرا ویسے کامن ہے، لیکن اس کے اندر سے ایک یہ بھی ریٹورک پوائنٹ نکلتا ہے کہ وہ بڑے عظیم تھے، آپ ان کو پہچان ہی نہیں سکتے. یعنی ایک طرف ان کو کہا کہ بڑے خاص اسپیشل تھے، اور دوسری طرف فتیتن کہہ کے کہہ دیا کہ یو کی ناٹ ریکگنائز، مطلب ہاؤ اسپیشل یا ہاؤ، یعنی یو کین سے گرینڈ اسٹیٹس واز دیر واز. اس وجہ سے ان کے لیے نکرہ یوز کیا ہے، بالکل 2-3 آیتیں ہیں، آیتوں کے بعد ہی. پھر ہم نے ایک یہ نمبر 2 پڑھا تھا کہ جو پراپر نیمز، اور 4 نمبر ہم نے پڑھا تھا جو پروناؤنز ہیں. ہم نے کہا اس کو لیٹر پڑھیں گے، تو یہ آج کا لیسن پروناؤنز پہ ہی ہے. جیسے انگلش میں ہی، شی، اٹ، آئی، وی، یو، دے، سارا، یہ سارے پروناؤنز ہیں. تو آج کا لیسن انشاءاللہ پروناؤنز پہ ہی ہے. تو لیٹ می اسٹارٹ دا لیسن. اچھا، یہ بھی اسم ہی کی قسم ہیں جو پروناؤنز ہیں، دے آر آلسو ٹائپس آف اسم. اچھا، کوئی چیٹ میں میسج آیا. ٹھیک ہے، تھوڑا زوم کر دیں، لوگ کہہ رہے ہیں. اچھا جی، اب ہوپ فلی بیٹر ہے. تو یہ پروناؤنس بھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دے آر آلسو، یہ بھی اسم ہیں، اور لیکن ان کے ساتھ جو اسم کے ساتھ ہم نے پراپرٹیز پڑھی کہ ان کا اسٹیٹس ہوتا ہے، اور ان کا ایک نمبر ہوتا ہے، ایک جنس ہوتی ہے، اور ایک ٹائپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس کے جو رولز ہم نے پڑھے تھے، کیسے اس کا سٹیٹس دیکھنا ہے، کیسے اس کو، وہ یہ رولز ان پہ نہیں اپلائی ہوتے، لیکن یہ وہ پراپرٹیز 4 جو ہے نا وہ شو کرتے ہیں. تو یہ سمجھ لیں ان پہ بھی وہ رول ہم نے اپلائی کرنے ہیں، لیکن وہ دیکھنے کا ذرا ڈفرینٹ طریقہ ہے، اور بہت ایزی ہے، ایزیئر دین جو ہم نے پہلے پڑھا ہے، پچھلے رولز پڑھے تھے دوسرے اسم کے لیے. تو یہ کہہ لیں اسپیشل ٹائپ آف اسم ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں دو طرح کے پروناؤنز ہیں.
ہاں پروناؤنس کو عربی میں ضمیر یا اور پروناؤنس کہیں گے الضمائر کہتے ہیں، یعنی جمع کر لیں گے نا. ٹھیک ہے، تو اس میں ویو فل اسکرین کر کے دیکھتا ہوں، شاید اس میں بیٹر ہو جائے، کیونکہ اس میں اسکرینز لیفٹ رائٹ کرنی پڑتی ہے. نہیں یہ کافی چھوٹا ہو گیا ہے. چلیں ٹھیک ہے، ایسے ہی کرتے ہیں پھر. تو دو طرح کے اس میں ضمائر ہیں. ایک ہے منفصلہ، ٹھیک ہے، وچ آر انگلش میں اس کو کہیں گے انڈیپینڈنٹ پروناؤنس. دوسرے ہیں متصلہ، جو کہ اٹیچڈ پروناؤنز ہوتے ہیں، جو کسی کے ساتھ، کسی فعل یا اسم کے ساتھ یا اٹیچڈ ہوتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں اگر کہ یہ لفظ جو منفصلہ یا متصلہ، یہ ایکچولی نکلا سل سے ہی ہے، صاد لام سے. لیکن اگر آپ اس کو منفصلہ کہہ دیں تو وہی چیز انڈیپینڈنٹ بن جاتی ہے، اور اگر متصلہ کہتے ہیں، اتصال جس طرح کہتے ہیں، تو وہ اٹیچڈ کے میننگ دے دیتا ہے. یہ بھی تھوڑا جب ہم ایڈوانس عربک میں جائیں گے تو یہ بھی آئے گی چیز ہمارے اسٹڈی میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو پہلے ہم جو ہے منفصل یعنی درمیان میں فاصلہ ہے. آپ یوں یاد رکھ لیں اس کو، منفصلہ کے درمیان میں فاصلہ ہے ان کے، یعنی وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ کسی فعل یا حرف یا اسم کے ساتھ اٹیچ نہیں ہیں. اور متصلہ، جو متصلہ جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. تو اس طریقے سے آپ ان کو یاد رکھ لیں. تو یہ ہم نے ڈیفینیشن پڑھ لی اس کی. Please try to fit width option in Zoom. اچھا زوم میں آپشن ہے یہ فٹ width. اظہار بھائی کہاں سے ملے گا؟ ذرا مائک آن کر کے بتائیں گے. فٹ width یہ جہاں پہ 200% لکھا ہوا ہے نا، وہاں اس کو کلک کریں. اچھا ٹھہرے، جہاں پہ میں 200% لکھا ہوا ہے، 200%. وہ تو پی ڈی ایف میں لکھا ہوا ہے نا. نہیں ہاں جی، اس کو فٹ ویٹ. اچھا فٹ width، تو وہ تو پھر وہ تو میں کر سکتا ہوں، لیکن ابھی اگر سب کو ٹھیک نظر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے. چلیں جی یار، تگرل پہنچ گئے ہم. میوٹ کر دوں سب کو، میوٹ آل. یس اچھا جی. تو یہ انڈیپینڈنٹ پروناؤنز جو ہیں، یہ ان کی 3 قسمیں ہیں جو منفصلہ. ایک فرسٹ پرسن ہے، جو اس کو انگلش میں فرسٹ پرسن کہتے ہیں، بالکل باٹم میں لکھے ہوئے ہیں کہ انا مینز آئی اینڈ نحن وی. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد سیکنڈ پرسن ہے، جو وہ میل کے 3 ہیں اور فیمیل کے 3 ہیں. انت انتما انتم، انتی انتما انتن. ٹھیک ہے. تو اس کے وہی جو اوپر ٹاپ پہ دیکھیں لیبل، اگر ٹیبل پہ سنگل، پیئر اور پلورل ہے. اور بائی دا وے آج ہم اس کی بڑی انٹرسٹنگ اپلیکیشن دیکھیں گے سورۃ الکہف میں ان پروناؤنس کی نا. اچھا پھر جو تھرڈ پرسن ہے، جو کہ جس کو غائب کہہ لیں آپ، تو سیکنڈ پرسن میں تو آپ کسی کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یو میل یا یو فیمیل. تو تھرڈ پرسن میں جو مجہول ہے وہ ہے ہوا، ہما، ہم، یا ہما، ہننا. تو وہ ایک پرسن. جو لوگ قرآن کی ٹرانسلیشن کے لیسنز لیتے ہیں وہ یہ تو پڑھاتے ہیں
لیکن جس طریقے سے ہم پڑھیں گے عربی کے پوائنٹ آف ویو سے ان کی اسم کی پراپرٹیز لگا کے وہ نہیں پڑھاتے، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے وہ چیز کور نہیں کی ہوتی، تو آپ کو کافی اس میں انٹرسٹنگ لگے گا انشاءاللہ. اور بلکہ بعض مسائل جو اکثر لوگ علماء سے پوچھتے ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ان کی پہچان کر کے خود ہی سمجھ آ جائے گی، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اکثر مسائل آپ کو کیونکہ جب آپ کو عربی پڑھنی آ جائے گی اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پتہ چلیں گی. پچھلے دنوں ایک احمدی دوست سے بات ہو رہی تھی تو میں اس کی توجہ انہی کی طرف دلا رہا تھا. وہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو آسمان پہ جانا ہے اس پہ بات ہو رہی تھی، کیونکہ ان کا بلیف یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہے، پہلی تو بات یہ کہ وہ آسمان پر نہیں ہے، وہ ایوری ویئر ہے. جبکہ اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے عرش پہ ہے اور عرش اس کا آسمانوں میں ہے. تو اس کو میں بیسیکلی عربی سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا ان سے. تو آپ انشاءاللہ وہ اگلے کسی لیسن میں جب آئے گا تو میں آپ کو اس کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ کیسے عربی کی وجہ سے بہت ساری ایمبیگوٹیز ختم ہو جاتی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الملک میں کہا، جو لوگ ہم اکثر رات کو پڑھتے ہیں، اولم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولم ينظروا الی السماء فوقهم، نہیں دوسری آیت ہے وہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم کیا اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں میں ہے کہ اگر وہ تم پر پتھر برسا دے. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف جب بات کی ہے تو کہا جو آسمانوں میں ہیں. تو مطلب عربی اگر سمجھ آ جائے تو بہت سارے چیزیں آپ کو خود ہی انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گی. تو اینی وے تو ہم پڑھ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ پروناؤنز، الضمائر المنفصلہ، منفصلہ جن کے درمیان فاصلہ ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، وہ اٹیچڈ نہیں ہے کسی سے. تو ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا انت انتما انتم انتی انتما انتن انا نحنو، یہ ہے 6 اور 6 12 اور یہ 14 جو ہے نا پروناؤنز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ ان کی ایک پراپرٹی یہ جو ہم نے اسٹیٹس کی پراپرٹی پڑھی ہے نا، تو انڈیپینڈنٹ پروناؤنز آر آلویز ان دا رفع اسٹیٹس. کتنا آسان ہو گیا، وہاں ہمیں دیکھنا پڑتا تھا کہ یا جو مسلم ان چارٹ جو ہے اس میں دیکھنا پڑتا تھا او یا ان، آنی، پھر اس کے بعد ہمارا اونا، پھر اس کے بعد آتون. جو پہلی رو ہماری تھی اوپر والی رفع والی مسلم ان چارٹ کی، اس میں دیکھنا پڑتا تھا آواز میں. اس میں کوئی آواز نہیں دیکھنی، بس آل انڈیپینڈنٹ پروناؤنز وہ رفع سٹیٹس میں ہے. تو یہ ایک سمپل رول یاد رکھنے کی بات ہے. اچھا اب آ گیا الضمائر. جی کوئی کوشچن ہے؟ جی اچھا محمود بھی تھوڑا سا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح وہ مثلا وہ گردان ٹائپ ہوتی ہے اور اس کا ریلیشن، وہ تو بڑی ایک طرح سے وہ ایک وزن پہ آ رہی ہوتی ہے. وہ تو گردان جو ہوتی ہے نا وہ ماضی اور مضارع، وہ فعل جب ہم پڑھیں گے نا وہ تو فعل، ابھی ہم صرف اسم کی دنیا میں گھوم رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. تو ابھی ہم نے فعل سٹارٹ نہیں کیا. وہ جب فعل کی شروع دنیا میں جائیں گے نا، ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربتا ضربتما ضربت، وہ ساری وہ فعل کی، اس نے ایک نے مارا، اس نے دو نے مارا، ان سب نے مارا، ہے نا، وہ فعل ہیں سارے. ٹھیک ہے. ذہبا ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا ذہبتا ذہبتما ذہبتم ذہبتی ذہبتما ذہبتن ذہبتو ذہبنا، یہ ساری فعل ہیں.
تو انشاءاللہ جب وہ اس کا چیپٹر شروع ہوگا تو وہ پھر ہم وہ گردان پڑھیں گے. تو یہاں یہ وزن تو اسی طرح کے یہ 14 ہی وہ بھی ہوتے ہیں 14 ہی یہ بھی ہیں, لیکن یہ کہ یہ اور یہ بہت آسان ہے. ابھی میں آپ کے ساتھ جب سورۃ الکہف پڑھوں گا نا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کچھ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو خود ہی آتے جاتے ہیں, بہت آسان ہے. سو یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری انشاءاللہ. اور کوئی کوشچن ہے؟ بس آپ نے یہی یاد رکھنا ہے کہ جب ہم ابھی تو ہم ورڈز پڑھ رہے ہیں, جب فریگمنٹس پہ جائیں گے پھر اس کے بعد سینٹنسز میں جائیں گے, تو جب بھی انڈیپینڈنٹ پروناؤن آئے گا الضمیر المنفصل, جمع ہے الضمائر المنفصلہ, جب بھی آئیں گے تو وہ رفع سٹیٹس میں ہوں گے. ویسے ہم نے رفع سٹیٹس کا کیا پڑھا تھا, ڈوئر ہے نا وہ, تو یہ آپ دیکھیں سارے مطلب ہی شیٹ یہ سارے ڈوئر ہی ہیں نا سارے, تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا لیکن یہی ڈوئر جب اٹیچمنٹ میں آتے ہیں وہ نصب یا جر سٹیٹس میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اگلا پارٹ وہی آ رہا ہے انشاءاللہ. تو ابھی تک ہم اسم کی دنیا میں اسم کی سپیس میں گھوم رہے ہیں, تو انشاءاللہ جب ہم فعل کی سپیس میں جائیں گے تو ڈاکٹر صاحب وہ آ جائے گا. اچھا, اٹیچڈ پروناؤنس جو ہیں اس کا یہ ہر انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہم نے یہ جو 14 پڑھا ہے نا ہوا, اس کے کورسپونڈنگ ایک اٹیچڈ پروناؤن ہے. ہما کے کورسپونڈنگ بھی ہے, ہم کے کورسپونڈنگ میں بھی ہے, ہیا ہما ہن, سب کے کورسپونڈنگ ایک اٹیچڈ پروناؤن ہے. کبھی ہم دیکھیں گے کہ قرآن میں یہ ہوا استعمال ہو رہا ہے, کبھی ہو استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جیسے لہو ملک السماوات والارض, هو الذی انزل الکتاب ہے, جیسے اس میں لہو میں بیسیکلی وہ اٹیچڈ ہے, اور ہوا ایک لہو جو ہے وہ لام کے ساتھ اٹیچڈ ہے. ہوا ایک انڈیپینڈنٹ ورڈ کی طرح آیا ہوا, یہ کسی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے. تو چلیں ان کی لسٹ دیکھتے ہیں جو اٹیچ. اچھا, ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جیسے ہم نے سٹیٹس پڑھا تھا مسلم ان چارٹ, ٹھیک ہے, یہ جر یا نصب سٹیٹس میں ہوتے ہیں اٹیچ پروناؤنس. ٹھیک ہے, متصل الضمائر المتصل they are either in the nasab status or jar status. ٹھیک ہے, all attached pronouns look the same in the jar and nasab status. تھوڑا سا تو میں بڑا کر سکتا ہوں وداؤٹ اسکرولنگ, ہاں اتنا تو کر سکتا ہوں. یہ تھوڑا اس کی ڈیٹیل آگے آئے گی, فی الحال اتنا یاد رکھیں کہ all attached pronouns they are either in the nasab or jar status. ابھی ہم بات کر رہے ہیں سٹیٹس کی. اچھا, جو نمبر ہے یا میل جینڈر ہے وہ اس سے پچھلے انڈیپینڈنٹ پروناؤن سے بھی دیکھ لیں کہ ہوا سنگل ہے, ہما 2 ہیں, تو نمبر بھی اس کے اندر ہی آ گیا جیسے مسلم ان چارٹ میں آتا ہے. اور اسی طرح جینڈر بھی آ گیا, شی, یہ جو سیکنڈ رو ہے یہ فیمیل فیمینن کی ہے. اسی طرح دوسرے سیکنڈ پرسن میں بھی جو سیکنڈ رو ہے وہ فیمینن کی. تو یہ اس میں آگے وہ دونوں چیزیں بھی آ گئیں. اب ہم بات کر رہے تھے سٹیٹس کی, تو انڈیپینڈنٹ جو رفع سٹیٹس میں ہے اور اٹیچڈ جو ہیں اور نصب یا جر سٹیٹس میں ہے, ایکسیپٹ فار دا انا ورژن. ابھی اتنا یاد رکھیں, آ جائے گی اس کی ڈیٹیل. The way to tell is nasab and what is jar is to look at what the pronoun it is attached to. ٹھیک ہے, یہ جب ہم اسٹڈی کریں گے نا میں آپ کو پہچان کرا دوں گا کہ کیسے بتانا ہے کہ اچھا یہ جار بھی ہو سکتا ہے نصب بھی ہو سکتا ہے, تو اس میں سے کیسے اس کی پہچان کرنی ہے. تو وہ جس کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے اس سے ہی اس کا پتہ چلتا ہے. This will be discussed
further in later chapters inshallah. ابھی فی الحال اتنا ہی یاد رکھیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ رفع ہوتے ہیں اور جو ڈیپینڈنٹ یا اٹیچڈ ہیں وہ نصب یا جار سٹیٹس میں ہوتے ہیں. اچھا یہ ان کی فارم ہے. آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا کہ یہ ہو آتا ہے ہی کے لیے. اچھا یہاں کا ہما جو ہے وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے انڈیپینڈنٹ پروناؤن کا ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ جو اٹیچڈ ہے وہ ہما یا ہما بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہو یا ہی بھی آ سکتا ہے ہی میں، ڈپینڈنگ اپون دا اسٹیٹس. اب آپ یہیں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسٹیٹس کیسے ہم دیکھیں گے. ہم یا ہم آ جائے گا. اچھا ہا شی کے لیے ہے. ٹھیک ہے، ہما یا ہما یہ سیم ہے میسکولن اور فیمینن کے لیے. ہن یا ہن یہ پلورل کے لیے آ جائے گا. یہ ہم نے پڑھا تھرڈ پرسن. ابھی سیکنڈ پرسن جو ہے ذالک الکتاب، یہ ذالکہ والا جو ہے نا یہ کا وہ نہیں ہے، یہ یعنی پروناؤن ہے، پروناؤن نہیں ہے یہ. اس میں پروناؤن آ جائے گا جیسے لک الحمد. لکا کا جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے. کما یہ دو کے لیے یوز ہوتا ہے، کم سب کے لیے یوز ہوتا ہے. اور کی فار ون فیمیل، کما دونوں کا سیم ہے. کننا یہ آل فیمینن کے لیے. اچھا نی یا ای یہ جو ہیں یہ تو یہ فرسٹ پرسن کے لیے یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، نصب سٹیٹس میں نی اور یا ای، یہ ای پڑھیں گے ہم اس کو جب بھی کسی کے ساتھ جڑا ہوگا تو یہ جر سٹیٹس میں ہوگا. اور نا یہ تو بہت زیادہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوز کیا ہوا ہے. تو اس میں ایک اکثر ذہن میں کویسچن آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہے، تو اس نے یہ کیوں کہا کہ ہم نے کیا، وی کیوں کہا؟ یہ بیسیکلی اس کو میجسٹک وی کہتے ہیں. جیسے کوئی کنگ بات کرتا ہے تو کہتا ہے we will implement the law in this country. تو this is called majestic we. ایکچولی وہ یہ نہیں بتا رہا ہوتا کہ ہم کئی کنگ ہیں. تو جیسے اللہ نے کہا انا جعلنا معال الارض زینۃ اللہ، سورۃ الکہف میں اللہ نے کہا ہم نے بنایا جو کچھ بھی ہے زمین میں، زینہ بنا دی، ایک بیوٹیفیکیشن بنا دی. تو اس میں جعلنا کے اینڈ پہ جو نا ہے یہ اٹیچ پروناؤن ہے اینڈ دیٹ از میجسٹک وی ایکچولی. اچھا notice that for many of the pronouns there are two variations with the difference in cut. These variations do not indicate a change in status or any other property. Rather the haraka on the attached pronouns may change depending upon the last haraka on the word attached to it. اچھا لطیف صاحب آپ کا مائک آن ہے، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ You will get a feel for this with time. The only exception to this is the ANA version where the different versions indicate different statuses. تو یہ انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں یہ آ جائے گا مزید اس کی نا. ٹھیک ہو گیا. Summary of the status. So far in discussion status we have seen the three forms of status: rafa, nasab, jar show themselves in many different ways. The following chart is a summary of the different ways we see three forms. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی رو
جو مسلمون چارٹ کی ہے، لیکن لاسٹ کالم جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہے، وہ بھی رفع اسٹیٹس میں ہے. اور جو سیکنڈ اور تھرڈ رو ہے وہ اٹیچڈ پروناؤنس کو شو کر رہی ہے، اور وہ نصب یا جر اسٹیٹس میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. ابھی اس کی ہم تھوڑی سی نا اپلیکیشن پڑھتے ہیں، کیونکہ ابھی یہ کافی ڈرائی سا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کافی نئی نئی چیزیں یاد کرنی پڑ رہی ہیں، لیکن میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ کتنا آسان ہے. تو اگر آپ لوگ اپنا ڈریم کی پی ڈی ایف کھول لیں، سب کے پاس ہے، تاکہ میں یہ اسکرین شیئر جو ہے دوسرے پیج پہ چینج کر سکوں. تو ابھی میں اس کو سورۃ الکہف پہ چینج کرتا ہوں. چلیں یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. جو کھلا ہوا ہے یہ دو جو بھائیوں کی سٹوری ہے، اسی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَظْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ ایز این ایگزامپل بیان کرو. یہ سورۃ الکہف میں نا 4 سٹوریاں ہیں. یہ دوسری سٹوری بیان کی جا رہی ہے یہاں سے. پہلی اصحاب کہف تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کا، اس میں 4 جو فتنے ہیں جو کہ دجال نے استعمال کرنے ہیں آگے الٹیمیٹلی، ان کے لیے 4 سٹوریاں ہم کو اللہ نے بتائی ہیں. پہلے اصحاب کہف کی سٹوری ہے، وہ ایمان کا فتنہ ہے کہ جب آپ کا ایمان جو ہے اس کو چیلنج آئے تو اس کو آپ نے سیو کرنا ہے. اس سٹوری میں جو 2 بھائیوں کا قصہ ہے، اس میں مال و دولت اور جو فیم اور جو جاہ ہے آپ کی، اس کے فتنے کی طرف اشارہ کیا ہے. تو پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی جو سٹوری ہے، اس میں علم کا فتنہ ہے، اس کی طرف توجہ دلائی ہے. پھر لاسٹ میں ذوالقرنین ہے، اس میں جو اتھارٹی یا کنگڈم، اس کا جو فتنہ ہے. تو 4 فتنے جو ہے نا، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے، جو دجال برپا کرے گا آگے نا. تو اسی وجہ سے اس میں دجال کا تو ذکر نہیں ہے، لیکن اس کو کہا گیا ہے کہ یہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتی ہے، کیونکہ یہ سٹوریوں کے پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق سکھائے ہیں. تو جیسے اس میں اللہ نے کہا کہ آپ مثال بیان کرو، مثلا رجلین عینی، کوئی یہ بتائے گا رجلن، 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 یہ رجلینی جو ہے یہ کتنے، رجل کا مطلب ہوتا ہے آدمی. تو رجلن، 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 یہ 3 سٹیٹس ہو گئے. پھر اب یہ کوئی بتائے گا کہ یہ عینی جو آواز ہوتی ہے، عینی، دو کے لیے، ہاں زبردست. اور یہ سٹیٹس کیا ہے ہاں اس کا؟ یہ نصب نہیں، نصب بھی ہو سکتا ہے، جر بھی ہو سکتا ہے. ہاں نصب یا جر. ٹھیک ہے، آپ مثال بیان کریں. لہم، پہلے تو ادھر دیکھیں، لہم، یہ جو میں نے، اچھا یہ ایسے میں اگر ہائی لائٹ کروں آپ کو نظر آتا ہے ادھر ہائی لائٹڈ؟ بالکل آتا ہے جی نظر آتا ہے. چلیں ٹھیک ہے. اب لہم کو اگر آپ دیکھیں اپنی جو ڈریم کی ٹیکسٹ بک ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، تو یہ آپ ایک تو پہلی تو آپ بات یہ دیکھیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اس کے ساتھ لا جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اٹیچڈ پروناؤن ہے. تو ضمیر متصلہ، جو اتصال جس کا ہوا ہے وہ ہے. اور اگر آپ اپنی پی ڈی ایف کھول لیں تو یہ
ہم جو ہے یہ فرسٹ رو کا جو لاسٹ کالم ہے دے، تو یہ بیسیکلی پہلا ہم نے دیکھیں اٹیچ پروناؤن دیکھا جو کہ اللہ نے کہا مثال بیان کرو ان کے لیے، مینز ہم کون ہیں ان کے لیے، ہم سب لوگ ہیں جو بیسیکلی قرآن پڑھ رہے ہیں، سب کے لیے یہ اللہ نے کہا مثال بیان کرو۔ اصل میں تو یہ ایڈریس تھا یہودیوں کے لیے، کیونکہ انہوں نے آ کے سوال کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں، تو اصل میں تو ان کو فرسٹ ایڈریس ہی وہ تھے، اور اس کے بعد ہم سب ایڈریس ہی ہیں کہ آپ ان کو یہ مثال بیان کرو، رجلینی دو رجل کی، دو آدمیوں کی، جعلنا نا جو ہے نا یہ نا جعلا کا مطلب ہوتا ہے بنانا، ہم نے بنایا، یہ نا جو ہے یہ اٹیچڈ پروناؤن ہے، یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، یہ جعلا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ کون سے ٹائپ کا ہے، یہ اٹیچڈ پروناؤن جو فرسٹ پرسن ہے نا، لاسٹ کی بالکل رو جو نا ہے، جو جس کا میں کہہ رہا تھا کہ یہ میجسٹک وی ہے، یہ وہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ہم نے ایک اٹیچ پروناؤن پڑھا یہ لہم میں، اور ایک جعلنا میں پڑھا۔ اضرب لهم مثل الرجل جعلنا لأحدہما، ہما جو ہے یہ لأحدن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو ہم نے اللہ نے کہا لی، یہ آگے ہم پڑھیں گے حرف نصب ہے، یہ احد کہ ان میں سے ایک کے لیے، احدہما ان میں، ہما کا مطلب دے ہیں، تو دیکھیں ایک ہی لفظ میں کیسے کنسٹرکشن ہوئی ہے، اللہ نے تین چار چیزیں ایک ہی لفظ میں بیان کر دی۔ ایک تو ہما کر کے یہ بتا دیا کہ یہ دو کی بات ہو رہی ہے، یہ آپ اگر اٹیچ پروناؤن کی فرسٹ رو دیکھیں تو یہ ہما ریڈ نظر آ رہا ہے آپ کو، تو اللہ نے کہا لی کا مطلب فور، یہ ہم پڑھیں گے حرف الجاری آئے گا اگلے لیسن میں انشاءاللہ، امید کل ہم پڑھ لیں گے۔ احد کہ ان دونوں میں سے ایک کے لیے ہم نے کیا بنایا، جنتین، پھر وہی آواز، جنت عربی میں کہتے ہیں باغ کو، جنتین دو باغ، من اعناب یعنی انگوروں کا کہہ لیں، عنب جو دبئی میں رہتے ہیں ورک عنب کھاتے ہوں گے، میرے بچے بڑے شوق سے کھاتے تھے ورک عنب، عنب انگور کے پتوں میں چاول لپیٹ کے گرم گرم، بڑی ٹیسٹی، یعنی یہ عربی ڈش ہے۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ انگور کے دو باغ ہم نے ان میں سے ایک کو دیے، وَحَفَظْنَا، پھر اٹیچ پروناؤن آ گیا نا والا، ہم نے حفاظت کی، ہما ان دونوں باغوں کی، ٹھیک ہے۔ یہاں اس باغ میں جنتین کہا تھا، دو باغ ہیں، اور آگے ان کی طرف اشارہ، پہلے ہما تھا ادھر آپ دیکھیں، ادھر ہما ہے، دونوں کا مطلب دو ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ ہم نے حفاظت کی، وَحَفَظْنَا ہم نے حفاظت کی، یہ نا کا مطلب ہم نے حفاظت کی، ہما ان دونوں باغوں کی، بی نخل کھجور سے، باغ کا مطلب ہوتا ہے ود، وہ یہ بھی آئے گا انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں، نخل کے ساتھ ہم نے، کھجوروں کے ساتھ ان کی حفاظت کی، وجعلنا ہم نے بنایا، بینہما پھر ہما آ گیا، بین کا مطلب درمیان، ہما زرع، اچھا یہ اس کو اگر آپ ویژولی مطلب دیکھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ دو بھائی تھے، ایک کے لیے ہم نے دو باغ بنائے انگوروں کے، اور یعنی امیجن کریں کہ دو ایسے لائنیں اسٹریٹ جا رہی ہیں،
انگوروں کے درختوں کی یا بیلوں کی، ان کے باہر والی سائڈ پہ کھجوروں کے درخت ہیں، کیونکہ انگور کی جو بیل ہوتی ہے وہ بڑی نازک ہوتی ہے، تو اس کو اسٹرانگ جو پام ٹری کھجور کے درخت ہیں نا ان سے حفاظت کی، ٹھیک ہے. اور ان کے درمیان جو ہے نا اللہ نے کہا درمیان کے اندر بھی ان کے دونوں لائنوں کے درمیان بھی ویجیٹیشن تھی، کچھ چیزیں اگتی تھی. تو یعنی ایک آئیڈیل قسم کا جو پارک ہے نا اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہوا ہے. اس کی تفصیل دیکھی کہ اس کی کنسٹرکشن، اس کی آرکیٹیکچر کیسے تھی. کلتا الجنتین آتت اکلہا. اچھا، اب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز آ رہی ہے اس آیت میں، مطلب ایک بروکن چیز آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ شی کا ہم نے ایک رول پڑھا ہوا تھا وہ بھی آ رہا ہے. تو کلتا کا مطلب ہوتا ہے یعنی یہ باغات کی طرف اشارہ کہ دونوں باغات جو ہیں وہ خوب پھل لے کے آئے، ٹھیک ہے. آتت کا مطلب ہوتا ہے لانا، جنتینی وہی دو باغ، اکلہا، ٹھیک ہے. اکل کھانا جیسے ہے نا عقل کھانا، یہ جو لہا ہے یہ اٹیچڈ پروناؤن ہے، اور یہ اب یہ آپ کو اگر کھول کے دیکھیں تو یہ فیمینن کے لیے یوز ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں سیکنڈ رو میں جو اٹیچ پروناؤن کی سیکنڈ رو ہے وہاں ہا لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے شی، ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باغ ہے نا عربی میں جنتن. چلیں یہ آپ سے ایک کویسچن کرتا ہوں، شاید آپ میں سے کسی کو یاد ہو. ہم نے رول پڑھے تھے کہ فیمینن جو ہے نا، جب ہم جینڈر پڑھ رہے تھے تو اس میں فیمینن جو ہیں اس کے ہم نے رول پڑھے. تو جنتن یہ فیمینن ہے، یہ کس رول کی وجہ سے فیمینن ہوا ہے؟ جنتن کا مطلب ہوتا ہے باغ، اینڈ پہ تا ہے نا، تا مربوطہ ہے اینڈ پہ. ہاں زبردست احمد صاحب، ونڈرفل. تو جنتین اللہ نے کہا اب اور آگے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیمینن کی ضمیر یوز کی، ٹھیک ہے. اور دونوں جو ہے نا وہ اور سنگل فیمینن ہے یہ، چونکہ ہم نے پڑھا تھا یہ رول کے شی کے طور پہ نا جب وہ ٹریٹ ہوگا. اچھا، کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا. اللہ نے کہا یہ من ہو کے اندر جو ہو ہے یہ پھر اٹیچ پروناؤن ہے. تو یہ جو فرسٹ لائن میں اٹیچ پروناؤن میں ہو جس کے نیچے ہی لکھا ہوا ہے انگلش میں، یہ وہ ہے. تو اللہ نے کہا وہ باغ جو ہیں وہ اپنا بھرپور پھل لے کے آئے، اور ان میں سے انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا، یعنی کوئی کمی نہیں کی، کوئی چیز انہوں نے یعنی ایز فار ایز دیئر ریسپانسبلٹیز کنسرن. اللہ تعالیٰ دیکھیں لفظ کا استعمال دیکھیں کیا کر رہے ہیں کہ باغوں نے کوئی ظلم نہیں کیا جہاں تک ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ اپنا پورے کا پورا پھل لے کر آئے. اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہے کہ بھئی دیکھو جہاں تک اللہ نے کہا میری پروڈکٹ تھی، میری نعمت تھی، وہ میں نے تمہارے اوپر پوری کر دی، انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا. لیکن آگے اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ جہاں تک تمہارا تعلق ہے، تمہاری ذمہ داری تھی، تم نے ظلم کیا، تم نے شرک کیا اللہ کے ساتھ. تو یہ دیکھیں الفاظ کا استعمال جو پلے آن ورڈز ہے نا، یعنی اس کے اندر ہی کتنی چیزیں چھپی ہوتی ہیں کہ باغوں نے کوئی ظلم نہیں کیا تمہارے اوپر، باغوں نے کوئی کمی نہیں کی، ذرا سی کسر، اردو میں لکھا انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی، ٹھیک ہے. انہوں نے پورے کو پورا فروٹ دیا، لیکن جب تمہاری باری آئی تم نے کیا کیا؟
اور ایک اور چیز دیکھیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے جو یہ کتاب ہے وہ بائبل کو دیکھ کے یا جو پریسٹ تھے ان سے سیکھ کے جو ہے وہ لکھ لی. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے. اب آپ دیکھیں کہ کتنی ایک چھوٹی سی آیت کے اندر کتنی عربی کی گرامر امبیڈڈ ہے کہ دھیان رکھا جانا ہے کہ جب جنتین کہا تو اس کے ساتھ آپ نے ہا لگانا ہے آگے شی والا، اور یہ کون سا سٹیٹس ہونا ہے، کون سی جینڈر ہونی ہے، کون سی ٹائپ ہونا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک آیت کے اندر اتنی گرامر چھپی ہوئی ہے کہ مطلب یہ تو بہت ہی کوئی جینیس عربک گرامیرین جو ہے نا وہ بھی کرنا چاہے تو شاید وہ بھی مسٹیک کر دے. تو مطلب اس کی طرف بھی میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اسی وجہ سے وہ کان جو ابو جہل تھا وہ کان لگا کے سنتا تھا آگے صبح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے تہجد کے ٹائم. تو پکڑ لیا تھا نا اس کے ساتھیوں نے، پہلے دن پکڑا گیا تو اس نے وعدہ کیا کہ اب نہیں میں سنوں گا، تو پھر دوسرے دن پھر پکڑا گیا تھا، کیونکہ اس کے اندر وہ بیوٹی اور وہ خوبصورتی، اور جب اس کو ترتیل سے پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ جادو کی طرح اثر کرتا تھا. جن فریکوینسیز، ایک تو وہ ٹائم ہے سحر کا، آداب سحر گاہی جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں، زمستانی ہوا میں گرچتی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی. علامہ اقبال کہتا ہے کہ زمستانی، یہ جو لندن کو زمستان کہتے ہیں انگلینڈ کے، اس کی جو ہوا تھی اس میں شمشیر کی تیزی تھی، انتہائی کولڈ نائٹ تھی. زمستانی ہوا میں گرچتی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی. ایک تو سحر کا ٹائم، تہجد کا ٹائم بالکل اس وقت، آج کل بھی ویسے صبح کافی تہجد کے ٹائم نوائز کم ہو جاتی ہے، لیکن امیجن کریں اس زمانے میں کہ کتنا سکوت تھا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں اور ترتیل کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو کان بنائے ہیں یا آنکھیں بنائی ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پرفیکٹ چیز ہے کہ نہیں ہے. مثلا آپ میوزک کی ٹون سنیں تو جو پرفیکٹ ٹون ہوتی ہے وہ آپ کو مزہ دیتی ہے. جو ایسی بیکار سی کوئی بندہ سیکھ رہا ہے ڈھوں ڈھاں ڈھوں کر رہا ہے وہ اچھا نہیں لگتا، کیونکہ کان جو ہے نا وہ بنائے اس طرح اللہ نے کہ وہ دے کین ریکگنائز پرفیکشن. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہائی پریسائز اور پرفیکشن کیوں بنائی؟ اس لیے وہ چاہتا تھا کہ بندہ مجھے پہچانے، کیونکہ ہی از پرفیکٹ آف پرفیکٹس. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب العالمین ہے، وہ سبحانہ و تعالی ہے. تو اس کو پہچاننے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے تھی نا وہ بہت ہی پرفیکٹ جو ہے. آنکھوں کو اگر آپ دیکھیں اپنے ٹیبل پہ 15-20 کتابیں ادھر ادھر پھینک دیں وداؤٹ آرگنائزیشن تو آنکھوں پہ بہت وہ ہیوی لگنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ آنکھیں بنی ہی چیزیں پرفیکٹ دیکھنے کے لیے، لیکن اگر ان کو آرڈر میں لگا دیں تو آپ کو بڑی خوبصورت لگیں گی. ٹھیک ہے، تو یہ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور اللہ نے کہا کہ ان دونوں لائنز کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کی. تو جسٹ میں اپنے بیٹے کے ساتھ یہ تلاوت کر رہا تھا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ بابا یہ جب ہم کبھی اپنا باغ بنائیں گے نا تو بالکل اسی طرح بنائیں گے کہ 2 فروٹس کی لائنوں کے درخت ہوں گے، ان کی پروٹیکشن کے لیے کھجور کے درخت لگائیں گے. ٹھیک ہے، ان کے درمیان نہر ہوگی. ٹھیک ہے، نہر یا نالا بہ رہا ہوگا. تو یہ دس سیمس ٹو بی دا پرفیکٹ آرکیٹیکچر جو اللہ تعالیٰ نے ایک پھلوں کے باغ کے لیے ہو سکتا ہے اس کو بتایا ہے.
अच्छा, अल्लाह ताला ने कहा वकाना लहू समरुन, लहू में हु फिर अटैच प्रोनाउंस है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो जो फल आया है ना उस वक़्त, तो फ़क़ाल लिसाहिबिही, तो उसमें एक भाई ने ली साहिबिही, ही जो है वो अटैच प्रोनाउन आ गया फिर, विच इज़ फॉर सिंगल फीमेल। नहीं सॉरी, सिंगल मेल है ये, अपोलोजाइज, सिंगल मेल है, उसका दूसरा वर्जन है। अच्छा, वहुआ, ये अभी तक पहला इंडिपेंडेंट प्रोनाउन आया, फकाना लहू समरुन फ़क़ाल लिसाहिबिही वहुआ, हुआ इज इंडिपेंडेंट प्रोनाउन मुनफसिल जो है, जो बिल्कुल ही है। वहुआ युहाविरुहु, हु जो है ये अटैच प्रोनाउन है। अना, अना ये इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है, अना नाहनु। अगर आप अपने वो खोल लें फाइल, तो उसमें जो इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस में जो लास्ट लाइन है फर्स्ट पर्सन की, अना नाहनु, ये अना वो है। तो दो इसमें इंडिपेंडेंट प्रोनाउन आ गए और एक अटैच प्रोनाउन आ गया सो फार। आगे एक और आ रहा है अटैच। तो वो जब उसको फल लगा तो उसने अपने भाई से कहा, और वो उसके साथ डिबेट कर रहा था। वह हुआ युहाविरु, हाविर, युहाविरु का मतलब डिबेट करना, बहस करना। अना अक्सरु मिनका, मिनका का जो है ये अटैच प्रोनाउन है, ये फर्स्ट टाइम आया है। और ये जो आपका अटैच प्रोनाउन है सेकंड पर्सन का, उसमें का यू लिखा हुआ है नीचे, ये वो है। तो उसने कहा अना अक्सरु मिनका मालम व अअज़्ज़ु नफरा। देखिए उसके अंदर कितना तकब्बुर था। उसने अपने भाई से कहा अना अक्सरु मिनका, कि तेरे से ज्यादा मुझे कसरत से माल मिला है, इज्जत मिली है, और नफरी भी मिली है, यानी औलाद भी। ठीक है, तो तीन चीजों का उसने घुमांड किया, माल, अपनी जा, और अपनी नफरी, अपने जत्थे का। ठीक है, तो ये एक्चुअली वो फितना था जिसकी तरफ अल्लाह ताला हमें इस स्टोरी की तरफ तवज्जो, इस स्टोरी में तवज्जो दिला रहा जा रहा है कि अगर आपके पास माल आ जाए, बड़ी फेम आ जाए, आप कोई MNA MPA बन जाए, ठीक है, तो या आपके बहुत बड़ा जत्था हो, तो उस वक्त आप इतना फूल ना जाएं, अल्लाह ताला को याद रखें, ये जुल्म ना करें। अच्छा, आगे है व दखला जन्नतहू, दखला वो दाखिल हुआ, जन्नतहू अपने बाग में, हु अटैच प्रोनाउन है। ठीक है, वह हुआ, और वो ज़ालिमुन लिनफ्सिही। ये देखें, अब आपको अब कनेक्शन समझ आएगा। पीछे अल्लाह ने कहा कि वलम तज़लिम मिन्हु शैया, कि उन्होंने बागों ने कोई जुल्म नहीं किया। हालांकि अमूमन बाग के लिए ये यूज नहीं होता, ठीक है, लेकिन अगर आप जुल्म के मानी देखें जो डिक्शनरी में है, उसके मुताबिक ये बिल्कुल सही अल्लाह ताला ने यूज किया हुआ है। जो बेसिकली जिस चीज का जो अल्लाह ने हदें मुकर्रर की हैं, मतलब उनको क्रॉस करके जो आगे बढ़ता है वो, या ये कुरान में शिर्क के मायने में भी यूज होता है। शिर्क का मतलब ये है कि आप का फर्ज करें, इमेजिन करें आप ऑफिस में आपका एक मैनेजर है, तो आपको एक मैनेजर एक ही तरह के ऑर्डर देगा, आप उसकी बात मानेंगे और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इमेजिन करें आपके दो मैनेजर्स हों, तो अब शिरका हो गया, और वो दोनों अपोजिट किस्म की इंस्ट्रक्शंस दें। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो बाग थे उन्होंने कोई जुल्म नहीं किया, यानी उन्होंने जो उनका बॉस था, जो उनका जो मालिक था, हेड था अल्लाह ताला, उसकी बात सुनी और उसको माना। जबकि ये जो भाई था, इसको एक तरफ तो अल्लाह हुक्म दे रहा है
اور ایک طرف اس کا نفس دے رہا ہے، ظالم لنفسہ، اس کا اپنا نفس جو ہے وہ اس نے اپنے نفس کی پیروی کی، یعنی دوسرے باس کی پیروی کر لی اللہ کو چھوڑ کے، تو ظلم کر دیا اس نے. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ ہوا انڈیپینڈنٹ پرناؤن ہے، ظالم لنفسہ، ٹھیک ہے، یہ بھی اٹیچ پرناؤن ہے. قال ما اظن ان تبید هذه میں بھی اٹیچ پرناؤن ابدا. اس نے کہا کہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ جو میرا باغ ہے ایور ایور، بہت ہی ایمفیسس دیا اس نے، ابدن. اور دیکھیں اینڈ پہ تنوین لگا دی اللہ نے، یعنی جیسے میں نے آپ کو وہ بتایا تھا اصحاب کہف میں کہ ویسے یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ حاضی ابدا، کہ یہ کبھی جو ہے میرا باغ ختم نہیں ہوگا. جیسے ہم کہتے ہیں نا ابدی، اردو میں کہتے ہیں ابدی بادشاہی ہے. تو ابدن میں یہاں بھی اتنا بھی کہا جا سکتا، وہ بھی گرامیٹیکلی ٹھیک تھا کہ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، لیکن ابدن کا مطلب یہ کہ کبھی 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 نہیں ختم ہوگا میرا یہ باغ، یعنی اس میں یعنی ایک تفخیم اللہ نے ڈال دی. اب یہ اس کو ٹرانسلیشن میں کیسے آپ کور کریں گے؟ اس نے ٹرانسلیشن میں لکھا ہے پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا، مطلب باغ میں، اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کے کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی. ہاں، دولت کی طرف نہیں، اصل میں وہ تین جو چیزیں ہیں نا، جو تین چیزیں اللہ نے کہا تھا کہ معلوم و عز و نفر، مال اور جا اور اس کی نفری. تو یہ تنوین لگا کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ وہ بہت اس نے ایمفیسس دیا ہے کہ جیسے 2-3 دفعہ کہے نیور 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 ایسے نا. اور آگے اس نے کہا وما بھی نہیں ٹھیک ہوگا، کبھی بھی نہیں. جی اگر کبھی کے ساتھ بھی لگ جائے کبھی ہاں بھی نہیں ہوگا. ہاں جی ہاں جی ہاں، یہ اردو میں ان کو کہنا چاہیے تھا ادھر کبھی بھی نہیں، ایسے کر کے اس کو ایمفیسائز دینا چاہیے تھا ٹرانسلیشن میں ان کو، لیکن بہرحال نہیں ہے. یہی تو پرابلم ہے کہ ٹرانسلیشن میں وہ کب کیپچر نہیں کیا جا سکتا. وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربی. اچھا، یہ جو پڑھنے کے لحاظ سے بھی یعنی قرآن کا جو ناظرہ ہے، لکھنے میں تو یہ ایسے لکھا ہے ولا ان رددت، لیکن چونکہ یہ اس کے ساتھ اس کا ادغام ہو رہا ہے تو ہم پڑھیں گے ولا رددت. اس کو ہم نون کو پروناؤنس نہیں کریں گے، ولا ان رددت ایسے نہیں پڑھیں گے، ولا رددت وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. اور مجھے تو میں یہ بھی گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی. یعنی وہ اتنا اپنی ہارٹینس اور اتنے تکبر میں تھا کہ وہ پہلے تو کہنے لگا کہ یہ باغ کبھی بھی نہیں ختم ہوگا، پھر اس نے کہا میرا خیال میں تو قیامت بھی کبھی نہیں آنی. اور اگر فرض کریں آ بھی گئی، ولا ان رددت، اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا، الا ربی کے اندر جو چھوٹا یہ ہے نا، یہ ابھی تک پہلی دفعہ آیا ہے، یہ اٹیچ پروناؤن ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ملے گا یہ جو اٹیچ پروناؤن کی فرسٹ پرسن کی لاسٹ رو ہے نا، جو یہ جر سٹیٹس میں آیا، ربی میرا رب. وَلَئِن رُدِدتُ إِلَىٰ رَبِّي، کہ میں اپنے رب کی طرف اگر لوٹایا بھی گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا، اس کے اندر اتنا ایمفیسس ہے جیسے کوئی 3 دفعہ قسم کھائے بندہ نا. ایک تو اس نے لام لگا دیا شروع میں کہ ڈیفینیٹلی میں اگر اپنے پہلی تو گل کہندا وہ پنجابی میں کہتا پہلی تو گل ہے کہ قیامت آنی نہیں، جے آ بھی گئی نا تے میں اپنے رب کو اتھوں نالوں زیادہ مینوں اچھا ملے گا.
اور اس پہ اس نے بڑا ایمفیسس کیا، لا لگا کے نا قسم کھا لی کہ موسٹ ڈیفینیٹلی لاجدن خیرن منہا، ہا پھر اٹیچ پرناؤن ہے منقلب، کہ میں اگر اپنے رب کی طرف گیا تو مجھے اس یہاں سے بہتر ہی ملے گا. ٹھیک ہے. اب اس کا پھر بھائی جو ہے اس نے اب سٹیج پکڑ لیا، اب کیمرہ اس کی طرف آ گیا. اگر آپ ویژولائز کریں اس کو، قرآن کو ایسے اسٹڈی کریں نا کہ جیسے وہ ایک پلاٹ ہوتا ہے مووی کا کہ کیمرہ دو پرسن ہے، تو ایک کی طرف ادھر کیمرہ ہے، وہ باتیں کر رہا ہے. یہ یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں بہت ہی خوبصورتی سے نظر آتا ہے. وہ میں نے آپ کے ساتھ ایک مستنصر میر کا پیپر شیئر کیا تھا، تو اس نے ایسے ہی اس کو بتایا ہوا ہے. تو اب پہلے ایکس کی طرف کیمرہ، اب دوسرا بولنے لگا کیمرہ ادھر ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف قرآن میں خود ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو ویژولائز کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا ہے اس آدمی کو جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ یعنی اس کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو ویژولائز کرو. کتنی سینکڑوں دفعہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ویژولائز کرو، گرافیکلی دیکھو. تو اب کیمرہ دوسرے بھائی کی طرف آ گیا. قال لہو، تو اس نے کہا. اب ایک اور چیز نوٹ کریں کہ یہ جو عربی لوگ تھے نا، چونکہ اس کو کہتے ہیں اجمال، کہ بہت ہی تھوڑی بات کرتے تھے، تو اس میں ان کو پتا تھا کہ جو ہے اب خطاب کس سے ہے. لیکن اردو اور انگلش میں ہم جب بات کرتے ہیں تو مثلا انگلش میں کہنا ہوگا یا اردو میں کہنا ہوگا تو ہم کہیں گے، جب وہ پہلے نے بات سٹارٹ کی تو ہم نے کہیں گے کہ پہلے نے بات سٹارٹ کی تو اس نے یہ کہا کہ یہ میرے پاس مال ہے اور یہ پھر میرا باغ کبھی ختم نہیں ہوگا، اگر جنت میں اگر قیامت تو آنی نہیں ہے، آ گئی تو مجھے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دے گا. تو پھر دوسرے نے کہا، ہم اس کو ایسے کہیں گے یا اس کا نام لے کے کہیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ عربی میں ایسے نہیں یوز ہوتا. عربی میں دیکھیں صرف اللہ نے کہا قال. اب کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ انڈرسٹوڈ ہے کہ پہلے وہ ایک بھائی بات کر رہا تھا اور دوسرا جو ہے نا وہ اب دوسرا بات کر رہا ہے. یہ انڈرسٹوڈ ہے، یعنی اجمال ہے اس میں. اللہ تعالیٰ مختصراً اور کمپیکٹ طریقے سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. اور ہمیں یہ نہیں اور اس میں دیکھیں ایک اور بڑی خوبی ہے، اب باتوں سے بات نکل آتی ہے لیکن آپ کو بتانا ضروری ہے. جتنا کوئی انسان سوال کرتا ہے نا، یہ ایک رول یاد رکھ لیں، جتنا کوئی انسان سوال کرتا ہے وہ اتنا ڈمب اور الٹریٹ رہے گا ساری عمر. اور ایک حدیث میں بھی، قرآن میں بھی یہ آیت ہے سوال کرنے کے بارے میں، اور حدیث میں بھی ایک آیت، ایک سے زیادہ احادیثیں ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. ایک منٹ ہولڈ کریں ذرا. سوری. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جتنا کوئی سوال کرتا ہے وہ بیسیکلی اتنا ہی ڈم اور الٹریٹ ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ذہن کو استعمال نہیں کر رہا. تو اسی وجہ سے ڈسکریج کیا گیا ہے اسلام میں بہت زیادہ سوال کرنے سے. مثلا دو آدمی بات کر رہے ہیں تو آپ نے کئی لوگوں کی عادت دیکھی ہوگی کہ وہ خام خرا نٹی گریٹی ڈیٹیلز پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ چپ رہے ہیں تو تھوڑی دیر بعد ان کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ اگلا کیا کہنا چاہ رہا ہے. مثلا میں کہتا ہوں کہ کل جو ہے نا وہ میں جا رہا تھا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا یار. تو سامنے سننے والا پہ یار آپ کہاں کس جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے آپ کا؟ مطلب حالانکہ اگر وہ چپ رہتا نہ مجھے پوچھتا تو میں خود ہی شاید بتا دیتا. تو یہ
ٹو مینی کوشچنز جو ہے نا اس کو ڈسکریج کیا گیا ہے. اور یہ عربی اور پورا قرآن کا پڑھنے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ اجمال اور کمپیکٹ زبان استعمال کریں اور بہت زیادہ ڈیٹیلز میں جا کے اور کوشچن در کوشچن کر کے بال کی خال اتار کے وہ یہ ڈسکریج کیا گیا ہے. تو جیسے یہ ابھی ایک چھوٹے سے لفظ سے آپ کو پتہ چل گیا, یہ نہیں بتایا اللہ نے کہ اب کس نے بات کی. اللہ نے کہا قال, اس نے کہا. ظاہر ہے وہ پہلے دوسرا بات کر رہا تھا, تو اب یہ پہلا بات کر رہا تھا, اب دوسرا بات کر رہا ہے. تو یہاں کو پوچھے کس نے کہا, اس کو اگر اس زمانے میں چلیں 1400 سال پہلے, تو اگر وہ کوئی یہ کہے نا اس زمانے میں, تو لوگ اس کو کہیں گے آر یو ڈم, تجھے نہیں پتا اب کیمرہ تو دوسری طرف چلا گیا. تو قال لہو, ہو اٹیچ پرناؤن ہے, صاحبہ, ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں اس میں خوبصورت دیکھیں ایک اور چیز, پیچھے جو بات کر رہا تھا تو اس میں حالانکہ یہ دونوں بھائی تھے, ٹھیک ہے, تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی جو لفظ یوز کیا ہے صاحب, یہ زیادہ رسپیکٹ کا ہے, یعنی بجائے اس کے کہ اخی, اخ کہنا یا اخ کہنا یا اختی کہنا, تو یہ زیادہ اس میں رسپیکٹ آ رہی ہے. جیسے آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا, ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو آزر کو ایڈریس کیا, آلدو وہ کافر تھا, تو انہوں نے کہا یا اباتی, حالانکہ اتنا ہی کہنا کافی تھا, یا ابی میرے ابا جان, یا اباتی کہہ کے یعنی اے میرے پیارے ابا جان, یعنی اس کے الفاظ میں. تو اس سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ بڑا رسپیکٹ کا اللہ تعالیٰ لفظ یوز کر رہے ہیں. قال لہ صاحبہ, اور لیکن ایک اور چیز بھی اس سے ظاہر ہو رہی ہے کہ ریلیشن شپ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. مطلب ٹھیک ہے رسپیکٹ تھی, لیکن ریلیشن شپ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. تو قال لہ صاحبہ وہو یحاورہ, تو جو پھر دوسرے نے اپنے صاحب سے کہا, اور وہ اب وہ ڈیبیٹ اس سے کر رہا تھا, اکفرت بالذی خلقک من تراب, کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات کا جس نے پیدا کیا تجھے, خلقک کا جسے تجھے, یو کے معنی میں آتا ہے کہ given birth to you, من تراب مٹی سے, ثم پھر من نطفہ نطفہ سے, ثم پھر سواک رجلا. سوا یسوی عربی میں کہتے ہیں کسی کو پرفیکٹ کرنا, اس کو پہلے تو مٹی تھی, پھر ایک نطفے کی ایک بوند تھی, پھر اللہ تعالیٰ نے سوا یسوی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک ایک سیل, ایک ایک جینز اور ایک ایک اس کی جسم کی چیزیں اس کو یعنی اپنی جگہ پہ رکھا. رجلن, پھر تنوین آ گئی, رجل پیچھے ہم نے پڑھا رجلینی, یہ رجلن یہ نصب سٹیٹس میں یا نصب یا نہیں, یہ نصب سٹیٹس میں ہی آئے گا. وہ عینی یا اینا ہوتی ہے جو نصب یا جر ہوتا ہے, تو یہ نصب سٹیٹس میں ہے. اور اس میں تنوین ڈال کے یہ بتایا ہے کہ بڑا زبردست قسم کا خوبصورت جو ہے نا وہ انسان کو پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ نے, انہوں نے کہا کہ کیا تو کفر کرتا, حالانکہ اگر آپ نوٹ کریں اس نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ میں اپنے رب کا کفر کر رہا ہوں, اس نے تو صرف یہ کہا تھا کہ میرا خیال ہے قیامت قائم نہیں ہونی. تو اس کے اندر ہی کفر چھپا ہوا ہے, کیونکہ جیسے ہم کو پتہ ہے کہ یہ ایمان کا حصہ ہے. تو اس میں بھی دیکھیں اجمال ہے, اس نے یہ نہیں کہا کیونکہ تو نے قیامت کا انکار کر دیا ہے اس لیے تو کافر ہے, تو کیا تو کفر کر رہا ہے. اس نے سیدھا ہی بات کی اس سے کہ اپنے بھائی سے, اور اس سے کیا کفر تھا, کیا تو کفر کر رہا ہے اس ذات کا. لیکن ہوا پھر انڈیپینڈنٹ پروناؤن, لیکن انگلش میں سوری اردو میں بھی یوز ہوتا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں, لیکن ایکچولی عربی میں لیکن ہے.
टर्किश में भी जिन्होंने ये अर्तगरल देखा उन्होंने भी बड़ा इसको सुना होगा, लाकिन हुवल्लाहु रब्बी वला उशरिकु बिरब्बी अहदा, लेकिन वो अल्लाह मेरा रब है। रब्बी इसमें भी अटैच प्रोनाउंस है, मेरा रब। वाला उशरिकु, उशरिकु इसके अंदर जो है ना वो असल में तो ये ऊ आएगा, ये हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन ये शिरक पूरा, ये काफ जो है ना ये वो वाला काफ नहीं, अटैच प्रोनाउन वाला, ये शिरक के अंदर जो काफ है वही है। बिरब्बी अपने रब के साथ, आदा मैं तो अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। तो इस आयत में भी पता चल रहा है कि उसने अपने भाई को बताया कि तुम शिरक कर रहे हो और तुम कुफर कर रहे हो। तो फिर उसने कहा वलाउला, व्हाई नॉट, इस दखलता, जब तुम दाखिल हुए थे, जन्नतका अपने बाग में, अटैच प्रोनाउन, कुलता माशा अल्लाह, तुमने ये क्यों नहीं कहा कि जो अल्लाह चाहता है वो होता है। यानी इसने कहा ना कि मतलब मेरा बाग तो कभी तबाह नहीं होगा, तो उसने कहा तुम्हें यही कहना चाहिए था ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जैसे हम कहते हैं ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये बेसिकली उसी की तरफ इशारा है कि तुमने ये क्यों नहीं कहा कि आई डोंट हैव एनी पावर एक्सेप्ट विद अल्लाह, और जो अल्लाह चाहता है वो होता है। अब उसने उसको कहा कि तुम यानी सोचो, इन तरानी अना अक़ल्ल मिनका मालम व वलदा, इन तरानी, अगर तुम मुझे ये देखते हो कि मैं, अना ये इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है, अक़ल्ल कलील का, कलील से निकला हुआ है, अक़ल्ल मिनका माल, कि अगर मैं तुम्हारे से माल में और औलाद में कम हूँ, फासा रब्बी, हो सकता है मेरा रब, अटैच प्रोनाउन, युतियनी, कि वो मुझे अता करे, खैरम मिन जन्नती का, बेहतर तुम्हारे बाग से, फिर अटैच प्रोनाउन आ गया, वयुरसिला, और भेजे, इरसाल करे, अलैहा, तुम्हारे बागों पर, हुस्बानम, कोई आफत, हुस्बानन, हुस्बान से देखें एक बड़ी खूबसूरत चीज पता चल रही है। ये लफ्ज उर्दू में भी हम यूज करते हैं, हिसाब वाला, कि अल्लाह, यानी इस लफ्ज में है कि अल्लाह ताला को बहुत ही कैलकुलेटेड चीज जो है ना वो भेजेगा, जो एग्जैक्टली तुम्हारे बाग के ऊपर आएगी, आफत जो है, तो यानी हिसाब करके वो भेजेगा आसमान से, मिनस समाई फतुस्बिहा, ये सुबह से लफ्ज, सुबह भी इससे बनी है, तो इसका इंग्लिश में मतलब होता है टू बिकम, हो जाना, क्योंकि सुबह होना इज समथिंग हैपन्स फ्रॉम नाइट टू डे, तो ये एक होने के मानी में भी, यानी चेंज के लिए भी अरबी में यूज हो जाता है। फतुस्बिहा सईदन ज़लाका, तो उसने कहा भाई ने कि हो सकता है अल्लाह ताला मुझे तुम्हारे बाग से बेहतर बाग दे दे, और तुम्हारे बाग के ऊपर वो आफत भेज दे आसमान से, और वो बिल्कुल चटियल मैदान बन के, सईदन, सईदन चटियल मैदान, ज़लाका बिल्कुल जो यानी समझ लें एम्प्टी, और जिसमें कोई वेजिटेशन ही नहीं है। औ युस्बिहा माउहा गौरन, या वो ये कर दे कि तुम्हारा जो पानी है बाग का, अभी तो तुम्हें बहता नजर आ रहा है, उस जमीन के अंदर चले जाए गहराई में, और यानी वो दरख्तों को ना मिले, जहां तक उनकी रूट्स हैं उनसे भी नीचे चले जाए। ये अल्लाह का अजाब है, ये भी आजकल जैसे कई शहरों में है कि पानी इतना आसानी से जमीन से निकलता ही नहीं है। औ युस्बिहा माउहा गौरन, या उसका पानी गहरा नीचे चले जाए, फलन तस्ततिया लहू तौलबा, ठीक है, फिर तुम्हारे अंदर कोई इस्तिताअत नहीं होगी कि तुम उसको निकाल सको। तलब का मतलब उसको तलब करना, लेना। एनीवे ये तो उसकी स्पीच अब खत्म होगी, ठीक है। अब
اب دیکھیں پہلے جو اس کو عربی میں کہتے ہیں التفات، چیز کے چینج ہونا. تو یہاں پچھلی آیت میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایک بھائی جو ہے نا وہ دوسرے کو ایڈریس کر رہا ہے، ٹھیک ہے. فقال، تو اس نے کہا، ایک بھائی نے بات کی، پھر کہا قال، پھر دوسرے بھائی نے بات کی. جب اس نے بات ختم کر لی تو اللہ تعالیٰ نے پھر نا ایک پیسو وائس، جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا ایکٹیو وائس، پیسو وائس، وہ یوز کیا. اور یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے گوارا نہیں کیا کہ وہ اس کو اپنی طرف کہے کہ میں نے اس باغ پہ مصیبت پھینکی یا آفت پھینکی. اللہ نے کہا وہ احیط بثمرہ، کہ اس کا سارا ثمر جو ہے نا پھل وہ ختم ہو گیا، ہم نے اس کا احاطہ کر لیا، وہ بالکل تباہ ہو گیا. یہ نہیں کہا کہ ہم نے تباہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ڈیٹیسٹ ہے شرک سے اور ظلم سے اور کفر سے کہ اس نے یہ بھی کہنا نہیں گوارا کیا کہ میں نے ان کا جو یعنی اگر وہ کہنا ہوتا تو پھر کہتے وَأُحِيطَنَا، اللہ جو نا کا نا ہم نے، جو میجسٹک وی یوز کرتے کہ ہم نے اس کے پھلوں کو تباہ کر دیا. لیکن یہ کہا احیط بثمرہ، کہ اس کا جو باغ ہے یا اس کا پھل ہے اس کا احاطہ کر لیا گیا، یعنی ایک پیسو وائس میں جنرل بات کی. فاصبح یقلب کفیہ، وہ پھر اپنے تلیاں ملنے لگ گیا. علی ما انفق فیہ، اس انویسٹمنٹ پہ جو اس نے اس باغ میں کی تھی کہ میں نے تو اتنا انویسٹ کیا وہ تباہ پر. فیہا میں پھر اٹیچ پرناؤن ہے. وہیا، یہ انڈیپینڈنٹ پرناؤن ہے. ہیا جو ہے وہ شی کے لیے آتا ہے، یہ سنگل انڈیپینڈنٹ پرناؤن تھرڈ پرسن والا. ہوا میل ہے، ہیا ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا. ہیا جو ہے وہ سنگل شی کے لیے آتا ہے. وہی خاویۃ علی عروشہا، تو وہ جو باغ تھا وہ بالکل جیسے الٹا نہیں پکڑا، چھت کے بل کوئی یعنی ہو جائے اس کی. یہ اللہ تعالیٰ نے گرافک تصویر ہمیں پیش کی ہے اس کی، کہ عرش، عروش جو ہے وہ چھت کو کہتے ہیں، عرش کو نا. تو وہ الٹا بالکل اللہ نے کہا جیسے مطلب چھت جو ہے وہ نیچے اور زمین اوپر، ایسے الٹا ہو گیا بالکل نا. وَيَقُولُ، اور وہ اچھا یہ ابھی تو ہم نے ویسے فعل نہیں پڑھے، جو لوگ پڑھ چکے ہیں میرے خیال احمد فاروق صاحب شاید اپنے ترجمے میں پڑھ چکے ہیں. اچھا یہ مضارع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ یہ سارا واقعہ جو ہے نا وہ پاسٹ میں بیان ہو رہا ہے کہ اس کا باغ تباہ ہو گیا، اس نے یہ کہا فلانا دمکانا، اللہ تعالیٰ نے سوری جو بھی یہ کہا. اصبح، یہ بھی پاسٹ میں. یقلب کفیہ، اپنے ہاتھ میں تلیاں ملنے لگا، پاسٹ میں. علامہ، جو اس نے اس پہ انویسٹمنٹ کی تھی. وہی خاویۃ علی، آگے ایک دم اللہ تعالیٰ نے جو فعل یوز کیا نا وہ مضارع کہتے ہیں اس کو، which is for the present or the future. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، ٹھیک ہے. اور وہ کہتا ہے اور کہتا رہے گا، یعنی اس کے اندر دیکھیں کتنا ایک بلاغت ہے کہ یعنی وہ جو ہوا تو تھا پاسٹ میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں فعل کی ٹائپ بدل کے ہمیں بتا دیا ہے کہ ساری عمر اس کی اب حسرت رہے گی، مرنے کے بعد بھی وہ حسرت کرتا رہے گا، ابھی بھی وہ حسرت ہی کر رہا ہے، ٹھیک ہے. ایز اف ایون وہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ یعنی اس کی جو حسرت ہے وہ فار ایور ہے. وہ یقول، اگر یہ کہتے کہ اس نے، تو اس نے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وقال، اور اس نے کہا، یعنی یہ پاسٹ میں کہا اور ختم ہو گیا. وقال یا لیتنی لم اشرک بربی احدا،
پھر اس نے کہا کہ کاش میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. اللہ نے کہا وہ کہتا ہے اور کہتا رہے گا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے افسوس کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. ولم تکن لہ فئۃ ینصرونہ. تو اب اللہ تعالیٰ دیکھیں اس کو کہتے ہیں سارکیزم. اس نے کہا تھا کہ میرا جتھا ہے، میرا مال ہے اور میرا جا ہے میری. اللہ تعالیٰ نے کہا ولم تکن لہ فئۃ ینصرونہ من، کوئی فئہ، کوئی جماعت، کوئی گروپ، ینصرونہ اس کی نصر، اس کی مدد کرنے کو نہ پہنچی، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. وما کان منتصرا، اور نہ ہی اس کو، نہ تو کسی نے ہیلپ کی اور نہ وہ اپنی کوئی ہیلپ کر سکا. اللہ نے کہا. تو یہ یہاں یہ سیکنڈ لاسٹ آئی تھی. اب لاسٹ آیا تھا ہنالک الولایۃ للہ الحق، کہ اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ولایت ہے، اللہ تعالیٰ کی اصل طاقت اللہ کے پاس ہے، وہ برحق ثابت ہو گئی. ہوا پھر انڈیپینڈنٹ پروناؤن، خیر من ثواب، ہوا خیر ثوابا و خیر عقبہ، کہ جو انجام کے لحاظ سے اور اجر کے لحاظ سے وہ اللہ ہی ہے، جو جس کی طرف ہم رجوع کریں تو وہ بہتر ہمیں انجام اور اجر ملے گا. تھوڑا اوور ویلمنگ شاید ہو گیا ہو، لیکن بہرحال آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کتنا زیادہ استعمال ہے ان پروناؤنز کا. تو میں اب آئی گو بیک ٹو دا ٹیبل. وہ پھر اچھا، یہ تو میرا اپنا خیال ہے کہ جسٹ بائی ریڈنگ دیس 14 انڈیپینڈنٹ پروناؤنز اور 14 اٹیچ پروناؤنز جو ہیں، مے بی آپ نے آئی وڈ سے 10% آف دا قرآن کی جو ووکیبلری ہے نا وہ کیپچر کر لی ہے، یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے اس کی. لیکن اب اس کے نوانس اور اس کے اندر جو ریٹورک بینیفٹس ہیں وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو ملتے رہیں گے. تو آج کا لیسن تھا تو چھوٹا، لیکن ہم نے اس کو اپلائی کیا تو کافی لمبا ہو گیا. تو آپ بتائیں کیا آپ کو فیلنگ آئی ہے پڑھ کے، یا کیا کچھ جینوئن فیڈ بیک، امپیکٹ آپ کے اوپر ہوا، یا کیا آپ کو لگا، یا کوئی مشکل پیش آئی؟ تو مائک از اوپن. نعمان صاحب آج کافی دنوں بعد آئے ہیں آپ. جی السلام علیکم محمود صاحب. سب سے پہلے تو بہت دلی معذرت، میں نے آپ کے کچھ لیکچر جو تھے میرے خیال میں 3 مس کیے تھے. 2 کی میں نے ویڈیوز پوری دیکھ لی، تیسرے کے نوٹس پڑھ لیے. وہ کچھ ذاتی مصروفیت ایسی تھی جن میں میرا بس نہیں چلا. اچھا چلیں، تھینک یو ویری مچ. اچھا، اور کوئی صاحب اگر کچھ بات کرنا چاہیں تو مائک اوپن ہے. جی احمد فاروق صاحب، آپ نے یہ اپنا وہ جو ترجمے کی کلاس ہے اس میں آپ نے یہ پڑھ لیا ہوگا پروناؤنس کا؟ نہیں جو آپ کا جب انداز بہت اچھا بتایا، بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا ہے، تو آئی ریمین گلوڈ، مزہ آیا، کافی کلیئرٹی آئی ہے. ویسے تو ہم قرآن مجید پڑھتے رہتے ہیں نا، وہ جس طرح آپ نے ایک ایک لفظ کو ایکسپلین کیا ہے نا، ڈرل ڈاؤن کیا آپ نے، ریئلی انجوائڈ اٹ. دوسری کلاسز میں ایسے نہیں ہوتا، وہ ترجمہ اور اس کی ایکسپلینیشن تفسیر پہ چلتا ہے زور. اس کے اپنے بینیفٹس ہیں، اس کے اپنے بینیفٹس جی ہیں. جی جی ڈیفینیٹلی، بالکل بالکل. ہمارے اسی اثروں جو وہ گردان یاد کرا دیتے ہیں، اس کا کبھی نہیں بتاتے اس میں اشارے کیا، اسماء کیا جی، اسماء الاشارہ، اسماء الموصولہ. جی موصولہ. وہ تو یہ الفاظ کو لوگ ذرا گھبراتے بھی ہیں نا، گرامر آئے تو وہ بھاگ جاتے ہیں.
تو چیلنج کو فیس کرنا چاہیے, کوئی ایسی بات نہیں. انسان ہر جو ہے نا اگر اس میں ڈٹرمنیشن ہو نا تو جی ہر جی وہ اچیومنٹ کر سکتا ہے دنیا میں سوائے نبی بننے کے. نبی نہیں بن سکتا, باقی سب کچھ. وہ ماؤنٹ ایوریسٹ بھی ہے سر کر سکتا ہی بھی نہیں, ایج 70+, اور کیا لوگوں نے. جی جی شوق کی بات ہے, پیشن. جی ضرور. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. میرا خیال ہے کوئی کوشچن تو کسی کا نہیں ہے نہ چیٹ پہ ہے, تو اس کو پھر انشاءاللہ کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ نے گنجائش چھوڑتے ہی سوال کی. سر آپ کوئی زیادہ ہی مکھن لگا دیتے ہیں مجھے لگتا ہے. نہیں سر, اس ریالٹی کو بولے نا, میں تو لگا رہا ہوں, چلو باقی تو نہیں لگا رہے نا. اچھا جزاک اللہ خیر جی. مجھے جہاں پرابلم ہوتی ہے I do point it out. ہاں جی یہ تو ہے, یہ تو ہے. ایون احمد صاحب کی یہ کوالٹی ہے کہ لیکچر کے بعد, لیکچر سے پہلے وہ یعنی وہ ہمیشہ پوچھتے رہتے ہیں مجھے نا. میرا پچھلا لیکچر میں سے مس ہو گیا, گیسٹ آ گئے تھے تو I couldn't help it. 5 منٹ انہیں میں نے ساتھ لگایا تو بور ہو رہے تھے, میں نے چھوڑ دیا. تو مجھے I really missed it. وہ ریکارڈنگ بھی نہیں تھی اس کی. جی اگر مجھے آپ ٹائم دے دیں کسی 5-10 منٹ, مجھے وہ ذرا ایکسپلین کر دیں جو آپ نے لاسٹ ٹائم پڑھایا تھا. انشاءاللہ ٹھیک ہے. اینی ٹائم when you are free. چلیں جی ٹھیک ہے جی, جزاکم کیونکہ اللہ خیر آپ تو جی. میں نے سن لیا نا, فرسٹ ہاف میں سے مس ہوا ہوا ہے, جی جی. سیکنڈ ہاف کی ریکارڈنگ میں نے ویسے سن آج لی میں ہے. نے وہ ریپیٹ کر دیا تھا شروع میں. سر تو ان درمیان میں ایکچولی آج میں کچھ لوگوں کو لا رہا تھا, 2-3 تو آئے ہیں, 2 تو بھاگ گئے اس میں سے. تو میرا اس طرف فوکس رہا. وہ بڑا لوگوں نے, ایک وہ لیگوس میں ہے امین صاحب, ویری کین, پیچھے آئے ہوئے تھے پاکستان. وہ یہ وینٹ بیک ٹو نائجیریا. پھر اس کو مجھے میسج آ گیا کہ میں اگلی کلاس اٹینڈ کروں گا. میں ابھی 2 دن ہوئے پاکستان سے آیا ہوں. آئی ایم ان پروسیس آف سیٹلنگ ڈاؤن. تو اس طرح لاہور سے امین چودھری نام ہے ان کا, وہ وہاں کام کرتے ہیں لاہور میں. وہ کریں گے جوائن انشاءاللہ. چلیں جی جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر.